کہ شانگلہ میں بیواؤں کی تعداد کتنی ہے اور ان بیواؤں کا ذمہ دار کون ہے۔ شانگلہ کے 70% لوگ کوئلہ کانوں کے مزدور ہیں، تو شانگلہ کے بڑے سیاستدان امیر مقام شوکت یوسفزئی، رشاد خان اور افسر ملکہ اور دیگر سیاستدانوں نے اب تک ان کے لیے کیا کیا کر شانگلہ کے ڈی سی نے شانگلہ کے اسکولوں اور کالجوں اور چوکوں پر آگاہی مہم کیوں نہیں چلائی؟ کانوں کے مالکان کی زندگی تو بادشاہوں جیسی، مگر شانگلہ کے مزدوری کی زندگی فقیروں سے بھی نیچے۔ بچ گیا تو پھر ملیں گے، اگر مر گیا تو یہ آخری سلام۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے جہاں شانگلے کے مزدور ہیں وہاں سہولیات کی کمی ہے۔ ہمیں خبر ہے لٹیروں کی سب ٹھکانوں کا، شریکی جرم نہ ہوتا تو مقبری کرتے۔ اب کئی زندگی روشنی کی تلاش میں ہے اور کئی اندھیری کانوں میں دفن ہو رہی ہے۔ شانگلہ پاکستان کا ایک ایسا علاقہ اور پسماندہ ضلع ہے جہاں کے ہزاروں مزدور اپنی جان خطرے میں ڈال کر کوئلے کی کانوں میں کام کرتے ہیں، لیکن ان کی اپنی زندگی تاریکیوں میں گری ہوئی ہے۔ یہ کہانی ان بے آواز ہیروز کی ہے جو زمین کے سینے سے سیاہ ایندھن نکال کر ہمارے گھروں کو روشن کرتے ہیں، مگر خود غربت، خطرے اور بے بسی کے اندھیرے میں زندگی گزارتے ہیں۔ ہر سال شانگلہ کے سینکڑوں مزدور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے کانوں میں حادثات کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور ان کے پیچھے رہ جاتی ہیں بیوائیں، یتیم بچے اور ٹوٹے ٹوٹے خواب۔ کوئلے کی ان کانوں میں کام کرنے والے اکثر مزدور اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ زیر زمین گزارتے ہیں جہاں ہر لمحہ موت کا سایہ منڈلاتا ہے۔ یہ صرف جسمانی محنت نہیں بلکہ ایک مسلسل جنگ ہے، زندگی اور موت کے درمیان، امید اور مایوسی کے درمیان۔ اس ویڈیو میں ہم شانگلہ کے کوئلہ کان مزدوری کی زندگی کے ان پہلوؤں کو سامنے لائیں گے جنہیں اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ان کے درد، ان کی جدوجہد اور ان کے خوابوں کی کہانی جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ شانگلہ میں بیواؤں کی تعداد کتنی ہے اور ان بیواؤں کا ذمہ دار کون ہے، شانگلہ کوئلہ کانوں میں مزدوری کیوں کرتے ہیں اور شانگلہ کے 70% لوگ کول مائنز کے مزدور کیوں ہیں۔ جہاں سرسبز جنگلات، بے کنار وادیاں اور بلند و بالا پہاڑ آپ کو ایک حیرت انگیز اور دلکش منظر سے روشناس کراتے ہیں۔ یہاں کی فضا میں قدرت کا جادو رچا بسا ہے، مگر افسوس پھر بھی شانگلہ کے 70% لوگ کوئلہ کانوں کے مزدور ہیں۔ جب ان کانوں کے اندر جاتے ہیں مزدوری کے لبوں پر ایک ہی بات عیاں ہوتی ہے، اگر بچ گیا تو پھر ملیں گے، اگر مر گیا تو یہ آخری سلام۔ ضلع شانگلہ ایک جنت نظیر وادی ہیں جو ٹورزم کا ہب بن سکتا ہے، مگر شانگلہ میں غربت کے بلند شرح کی وجہ سے 15 سال کے کم عمر بچے سے لے کر 60 سال کے عمر کے بزرگوں تک سب اس خطرناک پیشے کو اپناتے ہیں اور اسی سے اپنے گھر کا چولہا جلاتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق شانگلہ کے 70% لوگ کوئلہ کانوں میں کام کرتے ہیں اور ایک ہی گھر کے 11 بندے بھی 4000 فیٹ سے نیچے جاتے ہیں اور اپنے گھر کے لیے اتنا کٹن برداشت کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو گرمی کے اسکول، کالج کی چھٹیوں کے دوران درہ آدم خیل اور اگزائی کرک اور کوہاڑ کے کانوں میں جان لیوا کام کرتے ہوئے نظر آئے۔ مگر اہم سوال یہ ہے، اگر شانگلہ کے 70% لوگ کوئلہ کانوں کے مزدور ہیں تو شانگلہ کے بڑے سیاستدان امیر مقام شوکت یوسفزئی، رشاد خان اور افسر ملکہ اور دیگر سیاستدانوں نے اب تک ان کے لیے کیا کیا ہے؟ ضلع شانگلہ کے زیادہ تر لوگ خیبر پختونخوا کے اور اگزائی کرک کوہاڑ کے کانوں کے علاوہ سندھ کے ترپار کر لاکڑا اور بلوچستان کے دکھ کی ہرنائی میں کام کرتے ہیں۔ بڑی تعداد اپنی معاشی مشکلات کے باعث نسل در نسل اس پیشے سے وابستہ ہے، مگر یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زیادہ پیسوں کے لالچ میں آ کر ایسے مائنز میں کام کرتے ہیں۔ یہاں حفاظتی سہولیات بالکل نہیں ہوتی، مگر یہاں اہم بات یہ ہے شانگلہ کے کوئلہ کان مزدور عدم حفاظتی سہولیات میں کام کرنے کے لیے کیوں مشہور ہے، اور کے پی کے حکومت اور خاص کر شانگلہ کے ڈی سی نے شانگلہ کے اسکولوں اور کالجوں اور چوکوں پر آگاہی مہم کیوں نہیں چلائی جو ان کا فرض بنتا ہے۔ کے مطابق کوئلہ کانوں میں 1990 سے لے کر 2023 تک 1,55,000 لوگ موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ شانگلے پر ایسے سیاہ دن بھی آئے ہیں جب 2011 میں ایک ہی دن میں 42 جنازے اٹھائے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان میں کوئلہ کانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کو کوئی تربیت نہیں دی جاتی اور نہ ہی یہ بتایا جاتا کہ کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر کوئلے کی کانیں بلوچستان میں ہیں اور وہاں سب سے زیادہ حادثات پیش آتے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے جہاں شانگلے کے مزدور ہیں وہاں سہولیات کی کمی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق شانگلہ میں بیوہ خواتین کی تعداد 30,000 ہے جبکہ یتیم بچوں کی تعداد 80,000 ہے۔ ہر سال 300 تک ڈیڈ باڈیز شانگلہ جاتی ہیں۔ 50 ایسے مزدور آتے ہیں جن کی
ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہوتی ہے. سو ایسے مزدور آتے ہیں جن کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوتے ہیں, اور اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کوئلہ کانوں میں آکسیجن کی مقدار 21% ہوتی ہے, جبکہ نارمل انسان کے لیے 90% چاہیے ہوتی ہے. اس کا مطلب مزدوری کے جسم کا ڈیفنس سسٹم یا امیونٹی بالکل کمزور ہو جاتی ہے. کوئلہ کانوں کے مالکان کی زندگی تو بادشاہوں جیسی, مگر شانگلہ کے مزدوری کی زندگی فقیروں سے بھی نیچے ہے. مگر یہاں مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, ہمیں خبر ہے لٹیروں کی سب ٹھکانوں کا, شریکی جرم نہ ہوتا تو مقبری کرتے. اب اہم بات یہ ہے کہ شانگلہ کے سیاسی لیڈروں نے, جن میں امیر مقام ڈاکٹر عباد, شوکت یوسفزئی اور رشاد خان نے کوئلہ کان مزدوروں کے لیے کیا کیا ہے. شانگلہ کے لیڈر اظہار تعزیت اور افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر مائنز بڑے بڑے سیاستدانوں کے ہیں, اور شانگلہ کے لیڈروں نے کئی بار پارلیمنٹ میں شانگلہ کے ان مزدوروں کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے, مگر افسوس اس پر آج تک کوئی عملی کام نہیں ہوا ہے. اہم بات یہ ہے کہ کول مائنز ورکر کی معاوضہ کتنا ہے, اور جب ان کو تابوتوں میں شانگلہ لے کر جاتے ہیں تو ان کو کیا ملتا ہے. پاکستان میں زیادہ تر مائنز غیر قانونی طور پر موجود ہے, جن میں صحت سہولت موجود نہیں, اور حکومت پاکستان نے آج تک مائنز کو صنعت کا درجہ نہیں دیا ہے. جب تک مائن کو صنعت کا درجہ نہیں دیا جاتا, غیر قانونی مائن چلتے رہیں گے تو یہ معاملات بھی اسی طرح چلتے رہیں گے. پاکستان میں کوئلہ کان محنت کشوں کو دو طرح کے معاوضے دیے جاتے ہیں, حکومت کی طرف سے اور دوسرا مائن کے مالک کی طرف سے, جو چاروں صوبوں کا مختلف ہوتا ہے. اور محنت کش کے ہلاک ہونے کے بعد ایک ٹائم پر یہ معاوضہ دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ نہیں دیا جاتا, یعنی پوری زندگی کے لیے نہیں ہوتا. بلوچستان میں کمپنی کی طرف سے 5 لاکھ اور حکومت کی طرف سے 8 لاکھ معاوضہ دیا جاتا ہے, جبکہ خیبر پختونخوا میں 5 لاکھ کمپنی کی طرف سے اور 8 لاکھ حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے. سندھ میں 12 لاکھ حکومت کی طرف سے اور کمپنی کی طرف سے 8 لاکھ معاوضہ دیا جاتا ہے. پنجاب میں حکومت کی طرف سے 8 لاکھ معاوضہ اور کمپنی کی طرف سے 5 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں. مگر شانگلہ کے محنت کش مزدوروں کا قصور ہے کہ وہ اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کرواتے, جو محنت کشوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, دیجیے اجازت, اللہ حافظ.